السلام علیکم میرے پیارے بچوں، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آپ سے ہمیشہ کی طرح کی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ درود شریف پڑھ لیں تاکہ ہم آج کی کہانی کا آغاز کر سکیں۔ امید ہے میرے پیارے بچوں نے درود شریف پڑھ لی ہوگا۔ آپ سے ایک اور چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ 5 وقت کی نماز، قرآن پاک کی تلاوت بما ترجمہ کیا کریں اور باوضو رہا کریں اور اپنے اخلاق کو پاکیزہ کریں۔ اسی میں اور اپنی خوشنودی ہے اور انسان کی دنیا آخرت کی فلاح و نجات ہے۔ چلیے پڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ کہانی شروع ہوتی ہے خوبصورت سے پریوار میں، جہاں گیتا، سیتا اور اس کا شوہر اور بیٹا رہتا تھا۔ گیتا اس گھر کی ساس تھی اور سیتا اس کی بہو تھی، اور کمل اس کا شوہر تھا اور راجو اس کا بیٹا تھا۔ کمل اور راجو دونوں کام کرتے، محنت کرتے اور گھر چلاتے۔ ان کا اپنا بزنس تھا، یعنی ان کی اپنی فیکٹری تھی جس میں وہ جوتے بناتے تھے۔ ان کا کاروبار چمک رہا تھا۔ انہوں نے بہت بڑے برانڈ کے ساتھ کانٹریکٹ کیا ہوا تھا، جو اچھی خاصی مہینہ وار آمدن ہوتی تھی۔ سیتا اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی گیتا نامی لڑکی سے کرتی ہے، جسے کھانے پکانے کا بہت شوق ہے۔ شروع میں تو گیتا کو سیتا کی عادتیں بہت پسند آئیں، کیونکہ وہ بہت لذیذ کھانے بناتی تھی۔ لیکن وقت گزرتا گیا اور سیتا ایسے ہی کرتی رہی، ہر چیز کو ضائع کرتی رہی۔ ایک ڈش بناتی، اس کو 2-3 چمچ مارتی اور پھر اس کو فریج میں رکھ دیتی اور اگلے دن اس کو گرا دیتی۔ اسی طرح گھر کا راشن مہینے سے پہلے ہی ختم کر دیتی۔ سیتا اس کی اس عادت سے بہت زیادہ پریشان تھی اور اسے کبھی کبھی تو بہت غصہ آتا تھا، لیکن وہ صبر کر لیتی تھی، کیونکہ اس کی بہو بہت پیاری ہے، کہیں اسے یہ گھر چھوڑ کر جانا نہ پڑے سیتا کی اس پابندی کی وجہ سے۔ لیکن ایک دن تو سیتا کا پیمانہ ہی لبریز ہو گیا۔ گیتا نے کیا کیا، کچن میں گئی، سارا کھانا بنایا اور فریج میں رکھ دیا۔ اگلے روز بغیر کسی گھر والوں کو دیے جا کر چھت پر پھینک دیا۔ جب وہ کھانا بناتی تھی وہ کسی کو دیتی نہیں تھی، بس خود ایک کھانے میں سے ایک چمچ نکالی خود کھائی، دوسرے کھانے میں سے دوسری چمچ نکالی خود کھائی، اور باقی کھانا فریج میں رکھ دیتی تھی اور سب کو کہتی تھی کہ اس کا پکا ہوا کھانا مت کھائیں۔ یہ اس کے سسرال والے بہت حیران تھے کہ یہ لڑکی کرتی کیا ہے، خود بھی ایک چمچ سارے ڈشز میں سے لیتی ہے، صرف ایک چمچ یعنی 1 ٹی اسپون چھوٹی چمچ لیتی ہے اور جا کر اوپر چھت پر ڈال دیتی ہے اور کسی کو بھی چکھنے نہیں دیتی۔ گھر والے بہت پریشان تھے۔ گیتا اپنے بیٹے کے لیے اور اپنے شوہر کے لیے اور اپنے لیے خود کھانا بناتی تھی، کیونکہ سیتا جو ڈشز بناتی تھی وہ فریج میں رکھ دیتی تھی اور سختی سے سب کو منع کرتی تھی کہ اس کے بنائے ہوئے کھانے کو کوئی نہیں کھائے گا، کوئی ہاتھ بھی نہیں لگائے گا اور فریج کی طرف بھی کوئی نہیں جائے گا۔ اس لیے سیتا نے اپنی علیحدہ فریج لے لی جس میں وہ اپنا کھانا رکھتی تھی۔ دوسری طرف سیتا کی بہو گیتا کھانا بنا کر فریج بھرتی رہتی اور اگلے دن جا کر چھت پر ڈال دیتی۔ سب محلے والے بھی حیران ہوتے کہ آپ کے گھر میں اتنا کھانا بچتا ہے، سب چند پرند آپ کے گھر میں آتے ہیں اور کھانا پھر بھی بچ جاتا ہے، یہ آپ لوگ اتنی ساری ڈشز بناتے ہیں اور ضائع کیوں کرتے ہیں؟ آپ لوگ اس کو کسی محلے میں دے دیں، کسی غریب کے گھر دے دیں۔ سیتا بہت پریشان تھی۔ وہ اپنی بہو گیتا سے کہتی ہے، گیتا بیٹے یہ کام ٹھیک نہیں ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اللہ ہمیں مال دے کر آزمائش کرتا ہے ہماری، اس کا یہ مطلب اگر اللہ نے ہمیں یہ مال پانی دے دیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہم اس کی ناشکری کریں اور اسے گمائیں، ہمیں اس مال کی قدر کرنی چاہیے۔ دیکھو وہ بھی لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے ایک وقت کی روٹی بھی نہیں، پہننے کے لیے بدن میں ڈھنگ کا کپڑا نہیں، اور تم ہو کہ اللہ کی نعمتوں کا ناشکری کرتی ہو، روز نئے کھانے بناتی ہو اور فریج میں رکھتی ہو، خود بھی نہیں کھاتی اور جا کر اوپر چھت پر ڈال دیتی ہو۔ یہ کیا طریقہ ہے بیٹا؟ ایسے تو گھر نہیں چلتے، ایسے تو سسرال میں نہیں رہا جاتا، اور ایسے تو کہیں ہم نے نہیں دیکھا، یہ تو واحد مثال ہے تمہاری کہ تم عجیب لڑکی ہو۔ سیتا اپنی ساس گیتا کی باتیں سنتی ہے تو غصے سے لال پیلی ہو جاتی ہے اور پاؤں چٹک کر غصے سے بولتی ہے، ماں جی اگر آپ نے میری کسی بات پہ دوبارہ طنز کیا یا مجھے دوبارہ کچھ کہنے کی کوشش کی تو میں یہ گھر چھوڑ کر اپنے میکے چلی جاؤں گی، پھر میں کبھی واپس نہیں آؤں گی، اس لیے جو میں کر رہی ہوں وہ مجھے کرنے دیں اور میرے کاموں میں ٹانگ مت اڑائیں، میں جو کرتی ہوں میرا جو دل کرے گا میں وہی کروں گی، آج تک میں نے کبھی کسی کی بات نہیں مانی، اور آپ کو پتہ تھا شادی سے پہلے کہ میں بہت اچھا کھانا پکاتی ہوں، اگر میری عادت بری لگتی تھی تو مجھے بیاہ کر اس گھر میں کیوں لائی؟ سیتا بولی، ہاں ہمیں پتہ تھا تم بہت اچھا اور لذیذ کھانا بناتی ہو، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ تھا کہ تم جا کر اس کو ضائع کر دیتی
دیتی ہو، بغیر کسی گھر والے شخص کو کھلائے بغیر تم جا کر اسے ضائع کر دیتی ہو۔ اگر ہمیں یہ پتہ ہوتا تو ہم کبھی بھی تمہیں بیاہ کر اس گھر میں نہیں لاتے۔ سیتا اور بھڑک جاتی ہے اور غصے سے اپنا سامان پیک کرنے لگتی ہے اور گھر چھوڑ کر جانے لگتی ہے اور کہتی ہے میں اب اس گھر میں اس پریوار میں کبھی نہیں آؤں گی جہاں میرے کھانے پینے پر نظر رکھی جاتی ہے۔ سیتا اسے کہتی ہے ہم تمہارے کھانے پینے پر نظر نہیں رکھ رہے، تمہارا جو دل آئے تم کھاؤ، سو بسم اللہ سے کھاؤ، لیکن اللہ کی چیزوں کی ناشکری تو نہ کرو۔ تم روز 10 ڈشز بناتی ہو اور جا کر اوپر چھت پر ڈالاتی ہو، یہ کہاں کی انسانیت ہے، یہ کہاں کا طریقہ ہے۔ سیتا کے سمجھ میں باتیں نہیں آتی، وہ نخرے سے اپنے میکے چلی جاتی ہے۔ پھر خدا کی کرنی ایسی ہوتی ہے کہ سیتا کے باپ کا کچھ معاملات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے سیتا کا باپ یہ گھر بینک میں گروی رکھتا ہے، تو وہ کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے کہ سیتا کے باپ کا گھر بینک کو مل جاتا ہے اور یہ لوگ دار بدار ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی جھونپڑی لگاتے ہیں اور پائی اور روٹی کے ایک ایک لقمے کو ترستے ہیں۔ اب سیتا کو یاد آتا ہے کہ اس نے کتنی عیاشیاں کی ہیں، کتنی نافرمانیاں کی ہیں اللہ کی۔ اب وہ اللہ سے سچے دل سے توبہ کرتی ہے اور اللہ سے معافی مانگتی ہے اپنے کیے پر، اور دوسرے دن اس کی ساس گیتا اسے راضی کر کے اپنے گھر لے جاتی ہے۔ وہ اپنی ساس سے بھی معافی مانگتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتی ہے، اور یہاں پر اس خوبصورت سی کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ دوستوں، آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نئی ویڈیو مل سکیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔